بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک وائبس کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہماری گفتگو کا مرکز دجال کے فتنے اور قیامت کی نشانیاں ہیں، تو بڑھتے ہیں اپنے گفتگو کی جانب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کا کم و بیش حصہ دجال کا واقعہ بیان کرنے اور اس سے ڈرانے میں صرف کیا، جس میں یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کوئی فتنہ اس سے بڑا نہیں۔ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کو اس سے آگاہ کرتے آ رہے ہیں۔ میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو۔ وہ یقیناً تمہیں میں آئے گا۔ اگر میری موجودگی میں آ گیا تو تب میں اس سے نمٹ لوں گا، اگر بعد میں آیا تو ہر شخص کو اپنا آپا اس سے بچانا پڑے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کو ہر مسلمان کا خلیفہ بناتا ہوں۔ وہ شام و عراق کے درمیان نکلے گا، دائیں بائیں خوب گھومے گا۔ لوگو، اے اللہ کے بندو، دیکھو تم ثابت قدم رہنا۔ سنو، میں تمہیں اس کی ایسی صفت سناتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں سنائی۔ وہ ابتدائے دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، بس تم یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ اس سے بھی بڑھ جائے گا اور کہے گا میں خدا ہوں، بس تم یاد رکھنا کہ خدا کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہاں، مرنے کے بعد دیدار باری تعالیٰ ہو سکتا ہے۔ اور سنو، وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی دو آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جسے پڑھا لکھا اور ان پڑھ غرض ہر ایماندار پڑھ لے گا۔ اس کے ساتھ آگ ہوگی اور باغ ہوگا۔ اس کی آگ دراصل جنت ہے اور اس کا باغ دراصل جہنم ہے۔ سنو، تم میں سے جسے وہ آگ میں ڈالے وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد رسی چاہے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، اس کی وہ آگ اس پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی، جیسا کہ خلیل اللہ علیہ السلام پر نمرود کی آگ ہو گئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک عرابی سے کہے گا اگر میں تمہارے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں پھر تو مجھے رب مان لے گا۔ وہ اقرار کر لے گا۔ اتنے میں دو شیطان اس کی ماں اور باپ کی شکل میں ظاہر ہوں گے اور اسے کہیں گے بیٹے، یہی تیرا رب ہے، تو اسے مان لے۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص پر مسلط کر دیا جائے گا، اسے آرے سے چروا کر دو ٹکڑے کروا دے گا، پھر لوگوں سے کہے گا کہ میرے اس بندے کو دیکھنا، اب میں اسے زندہ کر دوں گا، لیکن پھر بھی یہی کہے گا اس کا رب میرے سوا اور ہے۔ چنانچہ اسے یہ اٹھائے بٹھائے گا اور یہ خبیث اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے۔ معزز ناظرین، دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومن میری تمام امت سے زیادہ بلند درجے کا امتی ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سن کر ہمارا خیال تھا کہ یہ شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک ہمارا یہی خیال رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ آسمان کو پانی برسانے کا حکم دے گا اور آسمان سے بارش ہوگی۔ وہ زمین کو پیداوار اگانے کا حکم دے گا اور زمین سے پیداوار ہوگی۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس جائے گا اور اسے نہ ماننے پر اسی وقت اس کی تمام چیزیں برباد اور ہلاک ہو جائیں گی۔ دوسرے قبیلے کے پاس جائے گا جو اسے خدا مان لیں گے، اسی وقت اس کے حکم سے آسمان سے بارش برسے گی اور زمین پھل اور کھیتی اگائے گی۔ اس کے جانور پہلے سے زیادہ موٹے تازے اور دودھ دینے والے ہوں گے۔ سوائے مکہ اور مدینہ کے تمام زمین کا دورہ کرے گا۔ جب مدینہ کا رخ کرے گا تو وہاں ہر راستے پر فرشتوں کو کھلی تلواریں لیے ہوئے پائے گا۔ انتہائی حد پر ضرب احمر کے پاس ٹھہر جائے گا۔ پھر مدینہ میں 3 بھونچال آئیں گے۔ اس وجہ سے جتنے منافق مرد اور جس قدر منافقہ عورتیں ہوں گی وہ سب مدینے سے نکل کر اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے اور مدینہ ان گندے لوگوں کو اس طرح سے اپنے سے دور پھینک دے گا جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو الگ کر دیتی ہے۔ اس دن کا نام یوم الخلاص ہوگا۔ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا اولاً تو ہوں گے بہت کم اور اکثریت ان کی بیت المقدس میں ہوگی۔ ان کا امام
ایک صالح شخص ہوگا جو آگے بڑھ کر صبح کی نماز پڑھا رہا ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، یہ امام پچھلے پیروں پیچھے ہٹے گا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر امامت کرائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ، اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے۔ بس ان کا امام ہی نماز پڑھائے گا۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھول دو، بس دروازہ کھول دیا جائے گا۔ ادھر دجال 70,000 یہودیوں کا لشکر لیے ہوئے موجود ہوگا، جن کے سر پر تاج اور جن کی تلواروں پر سونا ہوگا۔ دجال آپ علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے، اور ایک دم پیٹ پھیر کر بھاگنا شروع ہوگا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے کہ تو میرے ہاتھ سے قتل ہوگا، تو اسے ٹال نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اسے باب اللد کے پاس پکڑ لیں گے اور وہیں اسے قتل کر دیں گے۔ اب یہودی بدحواسی سے منتشر ہو کر بھاگیں گے، لیکن انہیں کہیں سر چھپانے کو جگہ نہ ملے گی۔ ہر پتھر، ہر درخت، ہر دیوار، ہر جانور بولتا ہوگا اے مسلمان، یہاں یہودی ہے، آ کر اسے مار ڈال۔ ہر ببول کا درخت یہودیوں کا درخت ہے، یہ نہیں بولے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام میری امت میں حاکم ہوں گے، عادل ہوں گے، امام ہوں گے، باانصاف ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیے کو ہٹا دیں گے، حسد اور بغض بالکل جاتا رہے گا، ہر زہریلے جانور کا زہر ہٹا دیا جائے گا، بچے اپنی انگلی سانپ کے منہ میں ڈالیں گے لیکن وہ انہیں کوئی ضرر نہ پہنچائے گا، شیروں سے لڑکے کھیلیں گے لیکن نقصان کچھ نہ ہوگا، بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اس طرح پھریں گے جیسے رکھوالا کتا ہو، تمام زمین اسلام اور اصلاح سے اس طرح بھر جائے گی جیسے کوئی برتن پانی سے لبالب بھرا ہوا ہو، سب کا کلمہ ایک ہو جائے گا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہوگی، لڑائی اور جنگ بالکل موقوف ہو جائے گی، زمین مثل سفید چاندی کے منور ہو جائے گی، ایک جماعت کا ایک انگور کا گوشہ پیٹ بھر جانے کے لیے کافی ہوگا، ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت کھائے اور سیر ہو جائے، بیل اتنی قیمت پر ملیں گے اور گھوڑا چند درہموں پر ملے گا۔ لوگوں نے پوچھا اس کی قیمت گر جانے کی کیا وجہ ہوگی؟ فرمایا اس لیے کہ لڑائیوں میں اس کی سواری بالکل نہ لی جائے گی۔ اور دریافت کیا گیا بیل کی قیمت بڑھ جانے کی کیا وجہ ہوگی؟ فرمایا اس کے لیے تمام زمین میں کھیتیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دجال کے ظہور سے 3 سال بیشتر سخت قحط سالی ہوگی۔ پہلے سال بارش کا تیسرا حصہ بحکم خدا روک لیا جائے گا اور زمین کی پیداوار کا بھی تیسرا حصہ کم ہو جائے گا۔ پھر دوسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش کی 2/3 روک لے، اور یہی حکم زمین کو ہوگا، پھر اپنی پیداوار 2/3 کم کر دے گی۔ تیسرا سال آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نہ برسے گا، نہ زمین سے کوئی رویدگی پیدا ہوگی، تمام جانور اس قحط سے ہلاک ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پھر اس وقت لوگ زندہ کیسے رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی غذا کے قائم مقام اس وقت ان کا لا الہ الا اللہ کہنا اور اللہ اکبر کہنا اور سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا ہوگا۔ معزز ناظرین کرام، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے استاد نے اپنے استاد سے سنا، وہ فرماتے تھے یہ حدیث اس قابل ہے کہ بچوں کے استاد اسے اپنے بچوں کو بھی سکھا دیں بلکہ لکھوا دیں تاکہ انہیں یاد رہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سیکھنے سکھانے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔